بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اور سیاسی اشرافیہ کا کردار اور وزیر اعظم عمران خان کے جوابی اقدامات۔ تو دوستو، میں ہوں توقیر راجہ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پلیز۔ دوستو، پاکستان کی تحریک عدم اعتماد میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ یہ کوئی ایک دو دن یا ایک دو ماہ کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں بہت سے اندرونی اور بیرونی پلیئرز بھی انوالو ہیں، بہت سے ممالک کے سفارتکار بھی انوالو ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے بتاتا چلوں تحریک عدم اعتماد کیا ہے اور پاکستان میں اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ تحریک عدم اعتماد سے مراد وہ حق یا وہ ووٹ ہے یا وہ بیان ہے جو اعلیٰ عہدے پہ فائز کسی عہدیدار کے خلاف دیا جاتا ہے کہ یہ عہدیدار مزید اس عہدے کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے۔ عام طور پر یہ عدم اعتماد کا استعمال اکثر اس وقت ہوتا ہے جب وزیر اعظم یا سرکاری عہدیدار کوئی ایسا قدم اٹھائے جو آئینی اور قانونی طور پر ضابطہ اخلاق کے منافی ہو، یا کوئی سنگین غداری کا الزام ہو، کوئی جرم کیا ہو، چوری کی ہو، کرپشن کی ہو، لوٹا ہو، ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو جس سے ریاست کی بقا اور سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہو، ملک قرض میں ڈوب جائے۔ ایسا تو کوئی ایک بھی اقدام وزیر اعظم عمران خان نے نہیں کیا جو سابقہ حکومتوں نے کیا ہو۔ ہاں، پاکستان کی بقا اور حفاظت کے لیے ہر وہ ضروری اقدامات کیے، خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کی، امریکہ کے غلامی کی زنجیروں سے ملک کو نکالنے کی کوشش کی، چائنا اور رشیا سے تعلقات بنائے، کسی دوسرے کی خانہ جنگی میں نہ کودنے کا فیصلہ کیا، امریکہ جیسی سپر پاور کو ابسلوٹلی ناٹ کہا اور ڈو مور سے صاف انکار کیا، اسلامو فوبیا کے خلاف دنیا کے ہر فورم پہ آواز اٹھائی، مغرب پہ شدید تنقید کی، اقوام متحدہ کی UN اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد پیش کروائی، 58 سے زائد اسلامی ممالک کو اس ایشو پہ اکٹھا کیا اور بالآخر قرارداد کامیابی سے منظور ہوگی۔ کشمیر ایشو پہ آواز اٹھائی، انڈیا کے مسلم مخالف پروپیگنڈا کے خلاف احتجاج کیا، پاکستان کے کرپٹ عناصر کا احتساب کیا، نیب اور اداروں کو آزاد کیا، تمام سیاسی اشرافیہ کے لیے زمین تنگ کی اور کہا لوٹے ہوئے پیسے ملکی خزانے میں جمع کراؤ، باہر کے ملکوں میں پڑے سوئس بینکوں سے اپنے خزانے پاکستان واپس لے کے آؤ۔ یہ قصور ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اس لیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی، اربوں روپے کی ریکوری کروائی۔ اس کے علاوہ اس میں بیرونی پلیئرز بھی ملوث ہیں جس کے ثبوت انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی جا سکتی ہے۔ اس میں 20% ارکان اسمبلی کو ایک تحریری نوٹس اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرانا ہوتا ہے، لہذا ایسا کیا گیا عمران خان کے خلاف، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے عدم اعتماد لانے کی۔ کیا صرف سیاسی مخالفت وجہ ہوتی ہے وزیر اعظم کے خلاف، یا صرف مہنگائی وجہ ہوتی ہے؟ مہنگائی کا گراف تو پوری دنیا میں اوپر جا رہا ہے۔ کیا کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ عمران خان
کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی؟ دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہماری سیاسی اشرافیہ کو 4 سال پہلے ہی عمران خان کے خلاف تحریک لے کے آ جانی چاہیے تھی۔ وجہ صاف ہے، بیرونی اشارے، بیرونی مداخلت، امریکہ، انڈیا اور یورپی یونین کے سفارتکاروں کی براہ راست ہمارے سیاسی مگرمچھوں سے ملاقاتیں، لندن میں نواز شریف سے سفارتکاروں کی ملاقاتیں، پاکستان کے سیاسی لیڈران سے سفارتکاروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کو ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ لیکن دوستو یہ ہماری سیاسی اشرافیہ بھول گئی ہے کہ سیاسی اداکار عمران خان کو ہلکا لے رہے ہیں۔ وہ بھی جانتے نہیں ہیں کہ عمران خان ہے کیا چیز۔ سیاسی مگرمچھ ابھی یہ نہیں جانتے کہ عمران خان عوام میں کتنا مقبول ہے۔ عمران خان کے ایک اشارے پہ آدھی سے زیادہ عوام روڈوں پہ ہوگی۔ ابھی سندھ ہاؤس میں جیٹ ٹوٹنے کا تو ٹریلر تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ عمران خان کے خلاف جب عمران خان کی ایک آواز پہ آدھا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا۔ دوستو عمران خان کے نزدیک کرسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تحریک کے بعد ایک دن میں ہی سیاسی مارشل لا لگ جائے گا، سارا نظام گرم ہو جائے گا اور اسے بچانے کے لیے کسی تیسرے پلیئرز کو میدان میں آنا پڑے گا۔ لیکن اس بار تیسرا پلیئر بھی دوستو عمران خان ہی ہے۔ صدارتی نظام کا فیصلہ ہو چکا ہے، ساری پلاننگ کر لی گئی ہے اور اگلے صدر پاکستان بھی عمران خان ہی ہوں گے۔ رہی بات دوستو غیر ملکی پلیئرز کی، OIC کی کانفرنس میں غیر ملکی پلیئرز کو بے نقاب کیا جائے گا پروف کے ساتھ، اور چائنا نے بھی عمران خان کی مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن میں ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں، پاکستان کی سیاست میں ایک اور یو ٹرن آیا ہے۔ معاملہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک واحد ادارہ بچا ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے اور بچانے کے لیے آگے آیا ہے۔ دوستو پاکستان آرمی پہ شروع سے تو الزام لگائے جاتے رہے، لیکن آرمی نیوٹرل ہے، ابھی تک آرمی اس مسئلے میں نہیں کودی۔ ابھی تک تو معاملات پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان ہیں۔ تصادم کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس انتظار میں ہے کوئی بدفعلی ہو جائے، سسٹم چینج ہو جائے، بدفعلی ہو جائے، توڑ پھوڑ ہو جائے، اس کے بعد ایکشن لیا جائے۔ اس کے علاوہ دوستو کروڑوں روپے سے ووٹیں خریدے جا رہے ہیں، وہ تو غلط نہیں نظر آ رہا الیکشن کمیشن کو۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو تمام حقوق حاصل ہیں، لیکن کسی بھی بلڈنگ کو سرکاری یا سرکاری عمارت کو حملہ کرنا، نقصان پہنچانا یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے آئین کے مطابق دیکھنا ہے، باقی جو بھی ہو رکھا ہے آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستو پاکستان کی جانب سے 14 ارکان پارلیمنٹ کو شوکاس نوٹس جاری کر دیے گئے جو منحرف تھے، ان میں سے 7 ارکان پارلیمنٹ واپس آ گئے۔ شکریہ۔